میں اپنے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہنے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، رسول اللہ تو اپنی ذات میں بڑی عزت والے تھے، نظروں میں معظم تھے کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تھا آپ کی تعظیم کرتا تھا۔ انسان تو انسان، انس بن مالک کہتے ہیں حضور اگر کسی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ پتھر آپ کو سجدہ کرتا تھا اپنے طریقے سے۔ ہماری طرح کے سجدے پتھر اور درخت کے نہیں ہیں، درخت بھی سجدہ کرتے پتھر بھی سجدہ کرتے، حضور کو پتھر سجدہ کرتے تھے، پہاڑ سجدہ کرتے تھے، شجر حجر آپ کو سجدہ کرتے تھے، آپ کی طرف مائل ہو جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے تھے، تو یہ ان کا سجدہ تھا۔ آپ اپنی ذات میں بھی عظمت والے، آپ لوگوں کی نظروں میں بھی معظم تھے۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، نبی کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے کہ 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے، ہمارے نبی کا چہرہ ایسے تھا۔ عظیم الہام، آپ کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، نہ بہت چھوٹا تھا نہ بہت بڑا تھا، معتدل بڑا تھا آپ کا سر۔ اس سر میں جو عقل اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس میں جو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ابتدا سے انتہا تک جتنے انسان پیدا کیے اور ان کو جو عقل عطا فرمائی، اگر اس عقل کا موازنہ کیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل کے ساتھ تو یہی نتیجہ نکلے گا جیسے پوری دنیا کے ریت کے ذرے ایک طرف اور ایک ذرہ ایک طرف، جیسے ایک ذرے کو پوری دنیا کی ریت کے ذروں سے، بڑے بڑے ریگستانوں سے کوئی نسبت نہیں، ایک قطرے کو پوری دنیا کے سمندر سے کوئی نسبت نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کی عقل ہمارے نبی کی عقل کے آگے قطرے کی طرح ہے، ریت کے ایک ذرے کی طرح ہے کہ ارجح الناس عقلا، حضور عقل میں ساری دنیا میں سب سے بڑھ کے تھے۔ جو سمجھ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ دنیا کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے اکثرہم لا یعقلون، دنیا کے اکثر انسان تو بے وقوف ہیں، بے عقل ہیں۔ اکثرہم لا یؤمنون، اکثر دنیا کے انسان بے ایمان ہیں۔ اکثرہم لا یشکرون، دنیا کے اکثر انسان ناشکرے ہیں۔ اکثر شیء جدلا، دنیا میں اکثر انسان لڑاکے ہیں، جھگڑا کرنے کو پسند کرتے ہیں، فتنے فساد ڈالنے کو پسند کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے بڑی عقل عطا فرمائی، تو ہم بے وقوفوں کے پیچھے نہیں چلیں گے، لا یعقلون کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چلیں گے کہ آپ جو فرمائیں وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہم نے وہ عمل کرنا ہے۔ کیسی عجب بات ہے، حضرت علی فرماتے تھے دین کو عقل کے تابع مت کرو، کہ جو سمجھ آئے گا وہ کریں گے، جو سمجھ نہیں آئے گا وہ تو ہم نہیں کریں گے۔ فرمانے لگے حضرت علی اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو موزوں کے نیچے مسا ہوتا، کہ پاؤں تو نیچے سے گندے ہوتے ہیں، آدمی نے موزے پہنے ہوں تو حکم یہ ہے کہ موزوں کے اوپر، اپنے پاؤں کے اوپر 3 انگلیوں سے مسا کرو، نیچے نہیں کرنا۔ اب بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا وہ نیچے سے پہلے رگڑ رہے ہوتے ہیں، کیوں بھائی آگ گندے نے؟ شریعت کہتی ہے اوپر سے مسا کر، اوپر تو بالکل صاف ہے، اوپر سے مسا کر، کہ رسول اللہ نے ایسے کیے ہے تو نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، عقل کو بیچ میں مت لائیں۔ خرابیاں زیادہ تر اسی لیے ہوتی ہیں کہ بندہ اپنی عقل سے سوچ سوچ کے اپنی عبادتیں بھی گھڑ لیتا ہے، جو خیال میں آتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی تباہی اور گمراہی کے اسباب میں یہ تھا کہ ان یتبعون الا الظن، کہ وہ اپنے خیالات کے پیچھے چلتے تھے، جو کھوپڑی میں آ گیا بس وہ کرنا ہے، نہیں دیکھا تورات میں کیا لکھا ہے، نہیں دیکھا انجیل کیا کہتی ہے، نہیں دیکھا زبور کیا کہتی ہے، صحائف آسمانی کیا کہتے ہیں، ان کو پسے پشت ڈالا، جو کھوپڑی میں آیا وہ کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیلیوں نے سمجھا کہ ہمیں کتاب اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جادو کی ضرورت ہے، جادو سیکھو۔ تو قرآن کہتا ہے کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے تورات کو پس پشت پھینکا، انہوں کو پرے رکھو بھائی، کتاب اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، دنیا پر حکمرانی کرنی ہے تو وہ ہو سکتی ہے جن اور جادو کے زور پر، جادو سیکھو۔
پھر انہوں نے جادو سیکھا، اور جادو سیکھ سیکھ کر پھر انہوں نے جو خرابیاں پیدا کی، قرآن میں بھی آتا ہے، احادیث میں بھی یہ چیز آتی ہے۔ تو دنیا میں زیادہ تر جادو کرنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے یہ یہودی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ان بدبختوں نے کر دیا تھا کہ جب کوئی کچھ نہ بن پڑا، تلوار اور تیر پیچھے رہ گئے، تو جادو کرو بھائی، جادو کے زور پہ۔ تو کتاب اللہ کو ان لوگوں نے چھوڑا تھا یہ خیال کر کے کہ کتاب اللہ کی ضرورت نہیں، دنیا پر حکمرانی کے لیے جن اور جادو کی ضرورت ہے، اس کے زور پر ہم حکومت بنائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عقل عطا فرمائی وہ سب سے زیادہ تھی۔ تو ہم حضور کے پیچھے چلیں گے، ہم نبی کے طریقے پہ چلیں گے۔ ازہر اللون، ہمارے نبی کا رنگ کلیوں جیسا تھا، ابیض مشرب، سفید رنگ تھا اور سرخی مائل تھا۔ کان فی وجہہ تدویر، حضور کے چہرے میں گولائی تھی، کأنہ قطعۃ قمر، یوں لگتا تھا جیسے چاند کا حسین ٹکڑا ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ نے جو ابرو دیا، ازج الحواجب، وہ کماندار تھے، کمان کی طرح تھے۔ بینہما عرق، یہاں ایک رگ تھی، یہ دونوں نام کے درمیان، دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی، یدرہ الغضب، غصے کے وقت یہ رگ بھڑکتی تھی، اور جب حضور کو غصہ آتا تھا آپ آپے سے باہر نہیں ہو جاتے تھے۔ وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، یہ الفاظ آتے ہیں۔ جب غضبناک حضور ہوتے تھے تو آپ اپنا چہرہ منہ پرے کر لیتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے، اور جب ہم لوگ غضبناک ہوتے ہیں توبہ توبہ توبہ۔ اللہ ہمارے غضب سے ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے غضب سے ہمارے ورکروں کی، جو کام کاج کرنے والے، جو گھر میں ملازم پیشہ لوگ ہیں، جو خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں، چوکیدار، اللہ ہمارے غضب سے ان کی حفاظت کرے کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو پھر ان کے سارے رشتہ داروں، ان کی ماں، بہن، بیٹیاں، سب کو ہم ایک لائن میں کھڑا کر کے گالیاں بکتے ہیں۔ فیکٹریوں میں چلے جائیں نا تو کانوں کو ہاتھ رکھتے ہیں کہ صاحب نے 2 موبائل ہاتھ میں پکڑے اور غضبناک ہو رہے ہیں اور غصے کا اظہار کر رہے، گالیاں ماں بہن کی ایک کر۔ یہ گالیاں ضائع نہیں جا رہی، ہم کہتے ہیں کہ گالی دے دی تو ختم ہو گئی بات، نہیں، وہ گالی منہ سے نکل گئی، وہ یہ فرشتے نے نوٹ کر لی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو تم لفظ اپنے منہ سے نکالتے ہو فرشتے لکھتے ہیں اس کو۔ کہ کسی کو گالی دے دی تو بس بات ختم؟ نہیں، کسی کو تھپڑ مار دیا تو کام ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ تھپڑ بھی محفوظ ہیں، مکے بھی محفوظ ہیں، ٹھڈے بھی محفوظ ہیں، گالی گلوچ بھی محفوظ ہے، کچھ ختم نہیں ہوا۔ یہ تو آنکھ بند ہوگی تو سب کچھ اوپن ہو جائے گا، لو جی یہ کیا تھا، تو یہ گالیاں گلے پڑ گئیں صاحب کے، گالیاں، مکے، پیسہ دبانا۔ اتنا امیر آدمی ہو کر غریبوں کی تنخواہیں دبا لیتا ہے، غریبوں کے پیسے پورے نہیں دیتا، امیر آدمی ہو کر 1000 2000 روپے پہ چولے مار رہا ہوتا ہے، دبا رہے ہوتے ہیں۔ وہ غریب نو پیسے دو بیچارے نو یار، وہ کوئی کام کاج کرے، اس کے گھر کی ضرورتیں ہیں۔ لیکن لوگوں نے پیسے لوگوں کے دبا کے رکھے ہیں، تو اگر ہم لوگوں کو پریشان کریں گے ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم خوشحال ہوں۔ صاحب خوشحال نہیں ہو سکتا کبھی بھی، فیکٹری آنر کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا اگر وہ اپنے امپلائیز کا خیال نہیں کرتا اور ان کے پیسے دبا کے رکھتا ہے یا ان کو لیٹ دیتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ ہر ایک کی ضرورتیں اس کے ساتھ لگی ہیں۔ حضور کا فرمان تھا میں 3 لوگوں کا وکیل بنوں گا قیامت کے دن، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لڑوں گا اس کا، 3 لوگوں کا۔ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا وہ مزدور جس کو مزدوری وقت پہ نہ ملی ہو، تو نبی قیامت کے دن اس کی طرف سے اس کی سائٹ لے کر کھڑے ہوں گے اور پکڑوا دیں گے اس کے مالک کو۔ حضور فرماتے تھے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھ، یہ حکم تھا حضور کا۔ رحمت للعالمین ایسے تو نہیں تھے نا، سب کو فائدہ پہنچا نبی کے آنے سے۔ غصے کے وقت یہ رگ بھڑکتی تھی نبی کی، ایسے ہوتا، لیکن یہ غصہ کبھی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں آیا، کبھی ذات کی وجہ سے نہیں آیا۔ ذات مبارک میں تو معافی تھی، معاف ہی کیا ہے۔ کسی نے کتنا ہی ظلم کیا،
بیٹیوں تک کو طلاقیں دے دی اور کیا کچھ نہیں کیا ہمارے نبی کے اوپر، اوجڑیاں پھینکی، گند پھینکا، لیکن ذات مبارک کے ساتھ تھا معاف معاف۔ 21 برس کی زیادتیاں اور ظلم، جس کو حدیث میں یہ اس طرح کوڈ کیا گیا ہے کہ حضور فرماتے تھے جو تکلیفیں مجھے لوگوں نے پہنچائی ہیں نا، پچھلے انبیاء میں سے کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی، اتنی سخت تکلیفیں نبی نے دیکھی، اتنی سخت فاقے کاٹے، بھوکے کاٹی، اور ذریعہ کون تھے؟ مشرکین عرب۔ لیکن جب ان تمام پہ قابو پا لیا، مکہ فتح ہوا، سب معاف لو۔ یہ تو آپ کی ذات کے ساتھ ہوا، لیکن غصہ اس وقت آپ کو آتا تھا جب کوئی دین میں مداخلت کرتا تھا، جب اسلامی قوانین کو بدلنے کی کوشش کرتا تھا۔ اسلام میں تھا چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، زانی کو سنسار کیا جائے گا، زانی کو حد لگے گی، شرابی کو حد لگے گی۔ اسلام تو یہ کہتا تھا۔ اب کوئی چہیتا آ کے کہتا ہے حضور اے معاف کر دو، اے چھڑ دو، اپنے ہی بندے نے چھڑ دو، جیسے ہمارے ایسا چو کہتے ہیں، فون جاتے ہیں نا، اپنے ہی جے چھڑ دو۔ سیاسی لوگوں کے بدماشیاں یہی ہیں، یہی خرابیاں پیدا کرتے ہیں، ایم این اے، ایم پی اے، یہ چھوٹے چھوٹے ممبر بیچارے گلیوں کے، چھڑ دیو جی اپنا ہی جائے۔ یہ کیا کیا اس نے کیا کیا ہے؟ وہ کسی کی بچی کو بھگا کے لے گیا، کسی کے ساتھ بدکاری کر بیٹھا ہے، چوری کی ہے، بدماشی کی ہے، گن پوائنٹ پہ پیسے جیب سے نکلوائے، اور وہ کہتا ہے اپنا ہی یہ چھڑ دو، مطلب تم ہی پھر اسران دیں گے۔ مدینہ میں چوری کی ایک خاتون نے، یہودیوں کی تھی، مقدمہ حضور کے پاس آ گیا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو جب حضور کی عدالت میں فیصلہ ہو گیا تو اس کا نافذ کرنا تو ضروری تھا۔ تو اب ٹینشن ہو گئی کہ امیر کی بیٹی ہے، گناہ کوئی بھی کرے، غریب ہو امیر ہو، اسلام سب کے لیے سزا ایک رکھتا ہے، غریب امیر کے لیے قوانین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوچنے بیٹھے کہ یار کس کی کریے، یار کی کریے، کہ حضور کا محبوب تلاش کرو، حضور جس سے محبت کرتے ہوں۔ واہ نبی کے کیا کہنے کہ آپ کو جو محبت امام حسن اور حسین سے تھی، وہی محبت اپنے آزاد کردہ غلام کے بیٹے اسامہ سے تھی۔ ہم اپنے چوکیداروں کے بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، ہم تو ان کو منہ نہیں لگانے کو تیار، بار کٹو بار کٹو۔ غریب کا بچہ مسجد میں ان بار کٹو ان بار کٹو، اور امیر کا بچہ ہے تو کیا حال ہے بیٹا، پیار سے ہاتھ بھی پھیریں گے، ایسے گلے بھی لگائیں گے، شاباشی بھی دیں گے کہ اتنا چھوٹا بچہ ماشاءاللہ مسجد میں آ گیا۔ حد ہو گئی۔ حضور کا محبوب تلاش کرو۔ اسامہ بن زید مل گئے، اسامہ کو سمجھایا گیا نبی سے بات کرو کہ تھوڑا بہت رعایت رکھے، کوئی اور سزا تجویز کرے، ہاتھ نہ کاٹیں۔ وہ مخزومیہ قبیلے، مخزومیہ عورت تھی، اس کا نام تو اسامہ بن زید حضور سے بات کرنے کے لیے آگئے، تو انہوں نے بات کی حضور اسے معاف کر دیں یا اس کی سزا کوئی اور تجویز کر دیں۔ بس یہ تھی مداخلت حضرت اسامہ کی دین کے معاملے میں۔ بھئی تم کون ہوتے ہو دین میں مداخلت کرنے والے؟ اللہ کے حکموں کو تم تبدیل کرنے والے کون ہوتے ہو؟ رنگ مبارک غصے سے لال سرخ، غصے میں پھر آپ سرخ ہو جاتے تھے، جیسے انار آپ کے چہرے پہ کسی نے نچوڑ دیا۔ آپ منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ جب ان کا کوئی امیر گناہ کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، کوئی غریب گناہ کرتا تھا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ یہ امت کی ہلاکت میں اس کو شمار کیے کہ امتیں تباہ ہی اس لیے ہوتی ہیں کہ کوئی 50 روپے کی چوری کرے تو پورا بازار مل کے اسے جوتے مارتا ہے، اسے ہلکان کر دیتا ہے، اور تو کوئی 50 کروڑ کی چوری کرے تو اسے کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہلاکت ہے، ہماری بھی ہلاکت ہے اس میں کہ ہم بھی تباہی کے دہانے پر، کہ ہماری عدالتوں میں اس طرح کے قوانین بنے، چینج ہی نہ کر سکے
کچے گھروں سے پکے گھر بنا لیے، کچی سڑکوں سے پکی سڑکیں بنا لی، لیکن عدالت کے قانون وہی کالے گورے والے، وہ صدیوں پرانے قانون وہی ابھی تک ہماری عدالت۔ اسلامک ریپبلک پاکستان ہے تو اسلامی قوانین لے آؤ، سب سکھی ہو جائیں گے، غریب بھی امیر بھی، پڑھے لکھے ان پڑھ چھوٹے بڑے سب سکھی ہو جائیں گے کہ اسلام کی چھتری ایسی ہے کہ جس کے نیچے آ کے سب سکون پاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا لو